اب آئیے چلتے چلاتے ایک اور حدیث پاک جس کو میں نے پڑھی ہے آپ ملاحظہ فرمائیں، اس سے پہلے ایک بار اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم کر درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرات محترم، اس سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضل و کمالات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے، لہذا جسے علم کے شہر سے کچھ لینا ہونا وہ ادھر ادھر سے نہ آئے، کود فاند کرانے کی کوشش نہ کرے، چور دروازے سے داخلہ نہ لے، بلکہ صدر دروازے سے آئے۔ اور وہ صدر دروازے کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت سیدنا سرکار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات محترم، اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اب سے پہلے رواج تھا کہ دارالسلطنت کی حفاظت کے لیے اس دور کے راجہ مہاراجہ، نواب اور سلاطین اپنے شہر کو چہار دیواری سے گھیر دیتے۔ مختلف سمتوں میں آنے جانے کے لیے دو ایک دروازے ہوتے تھے جسے شہر پناہ کہتے تھے۔ آج بھی یہ دیواریں کہیں کہیں محفوظ ہیں اور اس کے نشانات ملتے ہیں۔ اب اسی کی روشنی میں اس حدیث پاک کا مفہوم سماعت کرنے کی کوشش کیجیے۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ اس دروازے نے کئی چیزوں کی نشاندہی کر دی۔ حضرات، اگر شہر کے چہار جانب دیوار نہ کھڑی ہو تو شاہراہ سے چل کر جہاں سے داخل ہونا ہو وہاں اگر دروازہ بنا دیا جائے تو آپ خود فیصلہ فرمائیں، آخر اس دروازے سے کیا فائدہ ہوگا جب اس کے دائیں بائیں کھلا ہوا ہو؟ آدمی جدھر سے چاہے جہاں سے چاہے چلا جائے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ایک دروازہ اپنے ارد گرد دائیں بائیں کیا چاہتا ہے؟ دیوار چاہتا ہے۔ اگر دیوار بھی تسلیم کر لی جائیں تو دیوار بنیاد چاہتی ہے۔ اگر دیوار بغیر بنیاد کے ہو تو سطح زمین سے یہ اٹھتی ہوئی دیوار نہ تو آندھی کا جھونکا برداشت کر سکتی ہے اور نہ ہی سیلاب کا دھارا اور ریلا برداشت کر سکتی ہے، ایک ہی جھٹکے میں لیٹ جائے گی۔ لہذا ایک دانشور بغیر دیوار کی بنیاد نہیں اٹھاتا ہے۔ حضرات، بنیاد ہم نے مانا اور دیوار بھی، مگر یہ بتائیے کہ اگر کہیں اس پر چھت نہ ڈالی جائے تو شہر کا نگراں، عمال، محافظ دستہ، آفس کے کلرک، یہ سب کہاں اور کس طرح اپنی ڈیوٹی انجام دے سکیں گے؟ اور گرمی کی دھوپ اور اس کی تپش سے کس طرح محفوظ رہ سکیں گے؟ اور موسم سرما کی ٹھنڈی لہر اور موسم برسات میں بارش اور اولوں سے کس طرح بچ سکیں گے؟ اس لیے چھت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ ایک کار آمد دروازہ اپنے وجود میں بنیاد چاہتا ہے، دیوار چاہتا ہے اور چھت چاہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، شہر علم کی دیوار اور چھت کا سراغ ہم سب لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، جب ہم نے واقعات و حقائق کی روشنی میں اس کا پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس کی بنیاد ہیں، اور خلیفہ ثانی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دیوار ہیں، اور خلیفہ سوم حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھت ہیں، اور خلیفہ چہارم حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس کے دروازے ہیں۔ حضرات، ایک دیوار کے اٹھانے میں جو ترتیب پائی جاتی ہے، یعنی پہلے بنیاد ہوتی ہے، پھر دیوار ہوتی ہے، پھر چھت، اور بعد اور اخیر میں دروازہ ہوتا ہے، بس بعینی ہی اسی ترتیب سے خلافت راشدہ بھی ہے۔ پہلے بنیاد ہوتی ہے تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی حیثیت بنیاد جیسی ہے، وہ پہلے خلیفہ بھی ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد مرتبہ دیوار کا ہوتا ہے، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی دیوار ہیں اور خلیفہ ثانی بھی ہیں۔ ایسے ہی اس کے بعد تیسرا مرتبہ چھت کا ہوتا ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس کی چھت کے مانند ہیں اور خلیفہ سوم بھی ہیں۔ آخری مرتبہ دروازے کا ہوتا ہے اور شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کی حیثیت مانند دروازہ کے ہیں اور وہ چوتھے خلیفہ بھی ہیں۔ اگر سنجیدگی اور متانت سے حدیث مبارکہ پر غور
کیا جائے تو اسی حدیث مبارکہ میں ترتیب خلافت بھی پائی جاتی ہے۔ گویا کے اشاروں کی زبان میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فتنے کو ختم فرما دیا۔ ایک مکان کی تعمیر میں بنیاد، دیوار، چھت اور دروازہ میں جو ترتیب پائی جاتی ہے 100% وہی ترتیب خلافت بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر کوئی یہ کہے کہ شہر میں جانے کے لیے ہمیں دروازے کی ضرورت نہیں تو اس سے پوچھئے آخر کیسے جاؤ گے؟ نقب لگا کر جاؤ گے؟ کمن پھینک کر جاؤ گے؟ اچھل کود کر کے جاؤ گے؟ تم اپنے جانے کی نوعیت تو بتاؤ۔ بہرحال اگر وہ صدر دروازے کو چھوڑ کر ان میں سے کوئی بھی صورت اختیار کرتا ہے تو خود اس نے اپنا رشتہ اور تعلق ظاہر کر دیا۔ ایسے وہ کون لوگ ہیں جو رات کی تاریکی میں کسی دیوار میں نقب لگاتے ہیں، کمن پھینک کر اس کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں؟ مجھے کہنا کچھ نہیں ہے، آپ ذہن پر زور دے کر خود ایسے مجرم کی کلائی تھام لیجئے تاکہ شریعت اسلامیہ کا محافظ دستہ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی اور پاؤں میں بیڑی پہنا سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ پر یہ حقیقت واضح رہے کہ عمارت بننے کے بعد دروازہ تعمیر نہیں کروایا جاتا بلکہ عموماً دروازہ پہلے ہی تیار رہتا ہے۔ معلوم ہوا تیار رہنا اور ہے اور عمارت میں فٹ کرنا، لگانا، اس کی زینت بنانا اور ہے، اور یہ کام بوقت ضرورت ہی ہوتا ہے۔ بس اسی طرح کی مناسبت ترتیب خلافت میں بھی ہے۔ حضرات محترم، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ فرما کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی قد آور شخصیت کو بہت ہی ممتاز اور بلند فرما دیا ہے۔ یاد رہے، ایوان شاہی ہو یا سلاطین کا محل، راجاؤں کی کوٹھی ہو یا کسی تاجدار کا قلعہ معلیٰ، تمام عمارتوں کا وقار جو ہوتا ہے نا، اس کا صدر گیٹ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے۔ عمارت کے بقیہ حصوں میں اتنی رقم نہیں خرچ کی جاتی جتنا دروازے پر خرچ کی جاتی ہے۔